جب ہم جوان تھے ہمیں تو عورت کی انگلی بھی نظر نہیں آتی تھی، اور جہاں کہیں عورت کی انگلی نظر آتی تھی ہمارے پورے وجود میں جو ہے سنسناہٹ ہوتی تھی. اور اب یہ حال ہو گیا ہے. عورت وہ تو کم سے کم کسی کسائی تھی لیکن لباس میں ملبوس تو تھی. اب جو عورت نظر آتی ہے آپ کو وہاں پر وہ تو لباس سے آزاد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ عورت کو اور اس کی نسوانیت کو اور اس کی عریانی کو دیکھ دیکھ کر مردوں کی حس جو ہے مردہ ہوتی چلی گئی ہے. لہذا عورت کو اور ننگا ہونا پڑتا ہے، اور ننگا ہونا پڑتا ہے، اور ننگا ہونا پڑتا ہے. یہ عریانی در حقیقت یہ یوں ہی نہیں آ گئی ہے، وہ توجہ کو مرتکز کرانے کی طرف. اب لوگ دیکھ دیکھ کر سیر ہو چکے. اب تو اس سے اگلے کوئی قدم ہوگا تو نگاہ اٹھے گی نا. جب اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو پھر جب اس سے اگلا کوئی قدم ہوگا تب نگاہ اٹھے گی. تو نگاہوں کو دعوت دینے کے لیے ایک ایک انچ کر کے عورت لباس سے آزاد ہوئی. اور اس کا جو فینومینن ہے وہ آپ کو ٹاپ پر اگر دیکھنا ہو، ویسے تو امریکہ وغیرہ میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے صرف ایک جانگیا سا پہنا ہوا ہو اور اوپر ایک دھجی ہو. اللہ اللہ خیر، ایک دھجی کی بھی کوئی تہمت نہ ہو جسم پر، وہ آپ کو ان ممالک میں نظر آئے. تو ایک تو یہ ہے وہ خلا، عورت کی یہ بے حرمتی، اور اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی تباہی اور بربادی. یہ دیکھیے، یہ جو میں نے شعر کی وضاحت نہیں کی تھی، اقبال نے جو کہا تھا نا، میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے. تو یہ ہے در حقیقت اس کا پس منظر. اور اسلام یہ چاہتا ہے شوہر کی پوری توجہ اس اعتبار سے اپنی بیوی کی طرف، بیوی کی پوری توجہ اپنے شوہر کی طرف. اس سے وہ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے. وہ خاندان کا ادارہ شیٹر ہوا تو سوسائڈ ہو رہا. سکون تو ملتا تھا گھر میں آ کر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید کے الفاظ میں.